مسلمانوں کی اس سیکولر جمہوری اور لبرل ملک میں اوقات ہی کیا ہے؟ تم 60 لاکھ مسلمانوں کا وہ جمع غفیر ہو جسے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پر بہتے ہوئے خس و خاشاک سے تعبیر کیا ہے۔ تمہیں بہت زوم تھا کہ تم فرانس میں 9% ہو اور تمہارے ووٹ کی جمہوری نظام میں اہمیت ہے۔ یہ والٹیئر، وکٹر ہیوگو اور سارتر جیسے فلسفیوں اور سیاسی دانشوروں کی دی گئی سیکولر اخلاقیات کا فرانس ہے۔ ان کے انقلاب کو انقلابات کی ماں کہا جاتا ہے۔ اسی کی کوکھ سے جمہوریت، سیکولرزم اور لبرلزم نے جنم لیا۔ مذہب کو خونی افریت بنا کر 9 دسمبر 1905 کو ریاست کے کاروبار سے علیحدہ کر دیا گیا اور فرانس پر نسل، زبان، رنگ اور علاقے کا پرچم لہرا دیا گیا۔ مذہب کاروبار سلطنت سے رخصت ہو چکا تھا۔ اب سیکولر لبرل دعووں کے مطابق دنیا امن کا گہوارہ بن جانی چاہیے تھی۔ کاش کوئی آج بھی فرانس میں رہنے والوں سے سوال کرے کہ 1905 کے بعد تم پر نسل، زبان، رنگ اور علاقے کے نام پر 2 عالمی جنگیں کیسے مسلط ہو گئیں؟ تمہارے شہر اجڑے، مرد، عورتیں اور بچے قتل ہوئے۔ اتنے قتل کے پوری انسانی تاریخ میں کل ملا کر بھی اتنے لوگ نہیں قتل کیے گئے ہوں گے۔ اس قتل و غارت کے باوجود بھی کسی نے فرانس کے طرز زندگی، لائف سٹائل یعنی سیکولر، جمہوری اور لبرل اقدار پر انگلی تک نہیں اٹھانے دی۔ جس نے اٹھائی اسے جمہوری اکثریت کی آمریت نے کچل کر رکھ دیا۔ جمہوریت کی اکثریت کی نافذ کردہ آمریت کے مقابلے میں فرانس کے 9% یا 60 لاکھ مسلمانوں کی حیثیت ہی کیا ہے؟ سب کے سب دہشت گرد، شدت پسند اور جرائم پیشہ ہیں۔ کتنی بڑی قیمت چکا رہے ہیں وہ مسلمان جو صرف فرانس میں نہیں بلکہ پورے یورپ اور امریکہ میں رہتے ہیں۔ اس کا اندازہ آج پیرس کی سڑکوں پر گزرتے ہوئے اس مسلمان کو ضرور ہوتا ہوگا جو صبح فجر کی نماز میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ کر نکلتا ہوگا اور اسے ہر دوسرے چوراہے پر بڑی بڑی عمارتوں پر اسی نبی محترم کے کارٹون نظر آتے ہوں گے اور وہ سر جھکا کر گزر جاتا ہوگا۔ یورپی یونین کے 29 ممالک آپس میں ایسے منسلک ہیں جیسے کراچی سے لے کر پشاور تک موٹر وے سے سارا ملک منسلک ہوتا ہے۔ آج ناروے یا سویڈن سے بھی جرمنی یا فرانس آنا چاہیں تو پوری کی پوری ٹرین ایک بڑے سے بحری جہاز میں منتقل کر دی جاتی ہے اور یہ بحری جہاز ٹرین کو اگلے ساحل پر اتار دیتا ہے۔ ان تمام ممالک میں گھومنے پھرنے کے لیے آپ کو کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں، گاڑی نہیں بدلنی پڑتی، کرنسی نہیں تبدیل کروانی پڑتی۔ ان تمام ممالک میں تقریباً 2 کروڑ 70 لاکھ مسلمان آباد ہیں۔ اسی یورپی یونین کے 29 ممالک سے 10 لاکھ افراد 11 جنوری 2015 کو چارلی ہیبڈو کے ان کارٹون بنانے والوں کے ساتھ اپنی عصبیت کے اظہار کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ ان کا ساتھ دینے کے لیے یورپ، امریکہ اور ایشیا سے 40 سربراہان مملکت، دنیا بھر کے اداکار، ادیب، شاعر اور گلوکار سب پیرس آئے تھے۔ مسلمان حکومتوں میں سے ترکی کا وزیر اعظم احمد دوگلو، اردن کا شاہ عبداللہ، فلسطین کا محمود عباس، متحدہ عرب امارات کا عبداللہ بن زید، مالی کا ابراہیم بجار، تیونس کا مہدی جمعہ اور لبنان کے جبران باسل جیسے نمائندے بھی شامل تھے۔ کیا المیہ ہے کہ آج پیرس کی دیواروں پر توہین آمیز کارٹونوں کے خلاف اپنے غم و غصے کے اظہار کے لیے یورپی ممالک میں آباد 2.25 کروڑ مسلمانوں میں سے چند ہزار بھی وہاں جمع نہیں ہو سکے۔ یہ مسلمان 10 لاکھ تو کیا 1 لاکھ بھی جمع ہو جاتے تو آج نقشہ عجیب ہوتا۔ ان یورپی مسلمانوں کو تو کوئی ویزا نہیں لینا تھا۔ یہ اگر اکٹھے ہوتے تو شاید دنیا بھر سے مسلمان کھلاڑی، ادیب، شاعر، حکمران، سیاستدان بھی ان کی حمایت میں وہاں جانے کے لیے تیار تو ہو جاتے۔ بے شک انہیں اجازت نہ ملتی لیکن دنیا بھر میں ایک طوفان ضرور کھڑا ہو جاتا۔ فرانس انہیں آنے سے روکتا تب رسوا ہوتا، آنے دیتا تو اور تماشا لگتا۔ یورپ میں آباد مسلمان بقول افتخار عارف سگے زمانہ ہیں جو نہ تو اپنے ملکوں میں ستائے گئے تھے اور نہ ہی ان پر کبھی عرصہ حیات تنگ ہوا تھا۔ کوئی اکا دکا جان کا خطرہ پا کر سیاسی حالات کی وجہ سے یہاں ضرور آیا ہوگا لیکن باقی تو سب فقط تلاش رزق میں یہاں آئے، وہ بھی فاقہ زدگی سے تنگ آ کر نہیں بلکہ رزق کی موجودگی میں مزید بہتر حالات کی تلاش میں یہاں پہنچے۔ مسلمانوں کے کسی ملک، شہر یا گاؤں میں فاقہ زدگی کا عالم نہیں تھا۔ اپنے کھیت کھلیان اور کاروبار اور مزدوریاں چھوڑ کر یہ لوگ یورپ پہنچے۔ اس معاشی ہجرت کی جو قیمت ان لوگوں نے ادا کی ہے اس کی کہانیاں سنانے لگوں تو کئی دنوں تک شام غریباں کا سماع طاری رہے۔ ان میں سے ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو یہ سب سے بڑی رعایت ہے جو اسے میسر آ چکی ہے، لیکن اس رعایت کے بدلے جو نسلیں پروان چڑھی ہیں انہوں نے آج سے 50 سال پہلے ہی والدین کو پاگل کر دیا تھا۔ برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں 1969 میں ایک نفسیاتی مریضوں کا اسپتال کھولا گیا جس کا نام تھا ٹرانس کلچرل یونٹ آف سائیکائٹری۔ اس اسپتال میں مسلمانوں خصوصاً پاکستانیوں کو رکھا جاتا ہے۔
جو دولت کمانے یہاں آئے اور جب ان کی اولاد جوان ہو گئی اور وہ مغرب کی اخلاقیات میں رچ بس گئی تو انہیں دیکھ کر ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ گھرانوں کے گھرانے اور نسلوں کی نسلیں ایسے برباد ہوئیں کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے منہ چھپانے لگا۔ دنیا کے کسی بھی تحقیقی ادارے خصوصاً PEW کی ریسرچ رپورٹیں اٹھا لیں، انہیں پڑھ کر آپ کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی۔ ہجرت کرنے والے مسلمان برباد ہوئے تو ایسے کہ یورپ میں پیدا ہونے والی جسم فروش عورتوں میں ان کی اکثریت ہو گئی، اور ان میں جو کامیاب ہوئے تو ایسے کہ انہیں اپنا دین، مذہب سب چھوڑنا پڑا۔ مسلمان جن ممالک میں جمہوری طور پر ممبران پارلیمنٹ تھے اور اگر وہاں ہم جنس پرستی کی شادی کا بل پیش ہوا تو انہوں نے پارٹی کی پالیسی کے تحت اس کے لیے ووٹ دیا۔ اسی پیرس میں جنوری 2014 کو جب پریڈ کے دوران ہم جنس شادی کے حق میں پٹیشن پر دستخط ہو رہے تھے تو 7,000 مسلمان ایکٹیوسٹ نے بھی دستخط کیے تھے۔ ایسے مسلمانوں کی موجودگی میں کارٹون بنائے جائیں، توہین رسالت کی جائے، سب روا ہیں، کیونکہ وہ خود کو مسلمان نہیں بلکہ فرانسیسی طرز زندگی کا حصہ تصور کرتے ہیں۔ یہ کارٹون دراصل نفرت کی ایک علامت ہیں۔ آسیہ مسیح کی تصویر کا بہت بڑا بینر پیرس شہر کی میونسپل کمیٹی کی عمارت پر کئی سال تک لہراتا رہا اور پیرس کے مسلمان اس کے سامنے معمول کے مطابق گزرتے رہے۔ کسی نے کبھی سوچا کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ آسیہ مسیح کس بات کی علامت تھی؟ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامت تھی۔ یورپ کے مسلمان شہریوں کو بتانا مقصود تھا کہ اگر کسی پر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا صرف الزام ہی آ جائے، وہ ہمارے لیے اتنا باعزت بن جاتا ہے کہ اس کا بینر ہم کئی سال تک پیرس کی میونسپل کمیٹی کی بڑی عمارت کے باہر لگائے رکھتے ہیں۔ ورنہ آسیہ مسیح کا پیرس کے لائف سٹائل سے کیا تعلق؟ یہی رویہ ہے کہ جس استاد کی وجہ سے یہ ہنگامہ کھڑا ہوا، جس نے کلاس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارٹون اظہار رائے کے نام پر دکھائے تھے اور اسے ایک چیچن مسلمان نے قتل کیا، اسے فوراً فرانس کے سب سے بڑے اعزاز لیجن آف آنر سے نوازا گیا۔ جاری ہے۔